بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ آج کی نشست، آج کا پروگرام بڑا ہی اہم اور بہت ہی انفارمیشن سے بھرپور ہونے والا ہے، کیونکہ یہ آپ کی اور میری صحت سے ریلیٹڈ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھی حوالے سے دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ پروگرام بڑا ہی اہم ہونے والا ہے۔ بہت ایسی انفارمیشن جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، وہ آپ کو اس پروگرام کے تھرو ضرور ملے گی۔ خاص طور پہ ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں دل کی بیماریوں کے حوالے سے، تو کچھ مخصوص اور ٹریڈیشنل طریقہ کار ہیں جو ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج اس طرح ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور جدت آتی ہے۔ تو آج پروگرام میں جس حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، کارڈیولوجی کے حوالے سے ایک شعبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای پی، ایک انتہائی اہمیت کا حامل، ہائیلی کیوریٹو اور نوول یہ شعبہ ہے، بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس اور انفارمیشن نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ای پی یعنی الیکٹرو فزیولوجی ہے کیا، اس کا کیا کردار ہے اور کس طرح سے یہ مدد کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کس طرح سے ان کی زندگیوں کو بہتر بناتی ہے اور ان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آئیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ کوشش بھی یہی ہوگی ہماری اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کی بھی، کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے اویئرنیس دیں تاکہ اس حوالے سے آپ کی جانکاری میں اضافہ ہو سکے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جناب جن کو یہ سہرا جاتا ہے کہ اس حوالے سے ان کی ای پی کے حوالے سے گراں قدر خدمات ہیں۔ اے ایف آئی سی میں ایک طویل عرصہ وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، پی ایف کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب پمس ہاسپٹل میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایز این الیکٹرو فزیولوجسٹ، ڈاکٹرز کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور مجھے اویئرنیس بھی دے رہے ہیں۔ سو آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو پروفیسر بریگیڈیئر عظمت حیات صاحب، آپ کارڈیک الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے وہی ایک بیسک سا سوال جو ذہن میں آتا ہے ایز اے لے مین، کہ جب ہم دل کی بیماریوں میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے۔ اب کارڈیولوجسٹ اور ای پی، ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا ریگارڈنگ کہ کارڈیولوجی اور ای پی، تو یہ بیسیکلی دو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ہی اسپیشلٹی یعنی کارڈیولوجی سے نکلی ہوئی ہیں۔ اوکے، اور اوور دا ایئرز اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو کارڈیو ذرا ریلیٹیولی پرانی اسپیشلٹی ہے اوکے، اور کارڈیک الیکٹرو فزیولوجی ریلیٹیولی نیور اسپیشلٹی ہے، اور خاص طور پہ یہ ان دل کی بیماریوں کا علاج کرتی ہے جو کہ بیسیکلی باقی دو ڈومین سے نہیں ٹریٹ ہو پاتے، تو وہ ہمارے کارڈیک الیکٹرو فزیولوجی کے طریقہ علاج سے مستفید ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب بیسک سوال پھر یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو الیکٹرو فزیولوجسٹ ہیں یہ بیسیکلی کرتے کیا ہیں؟ ایک مریض آپ تک پہنچا تو ان کا کام کیا ہوتا ہے آگے؟ دل کی بیماریوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دل کی وہ بیماری ہے جو کہ بہت سے لوگ جس سے واقف ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک، ٹھیک، اور پھر اسی گو میں پیشنٹ گیا، پھر اس کی ایک اینجیوپلاسٹی ہوئی، اسٹینٹ ڈلا، علاج ہو گیا۔ یہ ایک طریقہ علاج ہے جو کہ کارڈیولوجسٹ یا انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ آج کل جس سے ہم سب واقف بھی ہیں، جس سے ہم سب واقف ٹھیک ہے۔ ہیں۔ دوسرا جو ڈومین یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر بیسیکلی والوز ہوتے ہیں جو جس میں بلڈ فلو کرتا ہے فرام ون چیمبر ٹو اندر، اس کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو کچھ میڈیسن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اگر بہت ایڈوانس ہو جائے تو پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح انفیکٹ جو شریانوں والا تھا، آرٹریز والا، وہ بھی اگر بہت کمپلیکس ہو جائے تو پھر کارڈک سرجن اس کو ہارٹ کو اوپن اپ کر کے ان کو آرٹریز کو ریپلیس کرتے ہیں، جس کو بائی پاس کہتے ہیں۔ جو تھرڈ ڈومین ہے جو ای پی میں فال کرتی ہے، وہ دل کے وہ معاملات ہیں جو دل کی ردم سے متعلق ہے، ہارٹ بیٹ سے متعلقہ، ردم سے متعلقہ ایک تو وہ ہے۔ اور اس میں بھی جو بہت ہی اب نایاب چیز آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مریض، بلکہ بہت ہیوج نمبرز، جو دل کے جن کے پمپنگ یا جس کے دل کے پٹھے کہتے ہیں، جب وہ فیل ہو جائیں، ایجیکشن فریکشن کم ہو جائے، تو اس کی بھی ای پی کے اندر ایک ڈومین ہے کہ ہارٹ فیلئر ڈیوائسز ہیں جو ان میں امپلانٹ ہو سکتی ہے، جس سے اللہ کے حکم سے اور اس پروسیجر سے ان کی زندگی ریورس ہو سکتی ہے۔
اچھا زبردست. جی تو ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ ہے, اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو ای پی کے پاس جانا چاہیے؟ کیا ایک کارڈیولوجسٹ ہی اس کو ریفر کرے گا, یا ایک پیشنٹ اس کو کچھ علامات ہیں اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے گھر بیٹھ کے, کیا یہ فیصلہ وہ کر سکتا ہے, یا یہ کارڈیولوجسٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ اس کو آپ کی طرف ریفر کرنا ہے اس پیشنٹ کو؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. میرا خیال ہے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ لوگ واقف ہوتے جائیں گے تو ایسے مریض ہو سکتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ بائی نیم کارڈیک الیکٹروفیزیولوجسٹ کے پاس آ جائیں کچھ مخصوص بیماریوں کے ساتھ. جیسے پہلے ہم نے ردم کی بات کی, تو ہارٹ بیٹ کے مسائل اور اس کے اگر وہ شکار ہوں تو وہ معلوم کر کے انفارمیشن لے کے ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں. ورنہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, جن میں سب سے پہلے جنرل فزیشین ہوتے ہیں, پھر میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم ان سے متعلق ہے تو وہ ریفر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ دو قسمیں ہیں. اور تیسری خیر ایک قسم اور بھی ہے کہ مریض تکلیف کے عالم میں اسپتال پہنچا, ایمرجنسی میں لینڈ کیا, جیسے ہی وہاں پہ اس وقت اس کو علاج ہو گیا تو وہ جو اس وقت جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں وہی ان کو بریف کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو پرابلم ہے یہ کارڈیک الیکٹروفیزیولوجی کی ڈومین میں آتا ہے اور آپ کارڈیک الیکٹروفیزیولوجسٹ سے مل لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہارٹ بیٹ کی آپ نے بات کی نا, یہ چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے. عمومی طور پہ جب ہم کسی ایمرجنسی میں ہوتے ہیں یا فرض کریں انٹرویو وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں ہماری ہارٹ بیٹ یا ہماری پلپٹیشن کافی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. یہ اسی میں فال کرتا ہے یا یہ پھر ایک پرماننٹ رہتا ہے اور آپ کو مستقل محسوس ہوتا ہے کہ میری ہارٹ بیٹ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, یہ زیادہ ہے؟ کس طرح سے پتہ لگے گا کہ آپ نے اچھی بات کی. جنرلی یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ مخصوص حالات ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگوں کے خاص طور پہ خواتین کے ساتھ زیادہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ ہارٹ بیٹ اچانک تیز ہو جاتی ہے گھبراہٹ کے عالم میں, انگزائٹی کے عالم میں. اس کے مقابلے میں جب جو دل کے اندر سے ایک ہارٹ بیٹ جنم لیتی ہے جس کو ایریدمیاز کہتے ہیں, وہ ایپیسوڈک ہوتی ہے, وہ سچویشن بیسڈ ہوتی نہیں ہے, یعنی حالات کے تحت نہیں ہوتی, اور وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی برآمد ہو سکتی ہے, اور وہ فیلنگز پھر لاسٹ کرتی ہیں, اور وہ نیچرلی آدھا گھنٹہ اگر وہ فیلنگ چلتی رہے تو لوگ عموماً اسپتال پہنچ جاتے ہیں. سفوکیشن فیل ہوتی ہے, انسان ہیوینس. جی بالکل, اس کے ساتھ سفوکیشن ہو سکتی ہے, گھبراہٹ ہو سکتی ہے, پسینے وغیرہ آ سکتے ہیں, سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے, اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چکر, یہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی ایج بریکٹ ہے کہ اس ایج کے لوگوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یا ان اینی ایج کسی بھی ایج میں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کا کوئی ایج مقرر نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں پھر سکسیس ریٹ میں بھی فرق پڑتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ایج؟ نہیں, ایج سے زیادہ اس میں ہے کہ جو ردم یا ایریدمیا ہے وہ کس نوعیت کا ہے. تو دیر آر ایریدمیاز جس کا اگر ہم ایک بھی شاید بات ہو, ایک ای پی پروسیجر ہے, جیسے اینجیوگرافی ہے اسی طرح کا ای پی کا بھی ایک پروسیجر ہے, دونوں کم و بیش ایک ہی ہے. میں اس پہ بھی آؤں گی. جی ہاں, تو اس میں اگر ای پی میں اس میں جو کیور کا آنسر ہے وہ ویری کرتا ہے. کچھ ایریدمیاز ہیں جن میں آلموسٹ 99% کیور ہے, آلموسٹ, اور ایسی بھی ایریدمیاز ہیں جن میں 85-90% لوگوں کو کیور مل جاتا ہے. تو تھوڑا سا ویری کرتا ہے, بٹ جنرلی اس کا علاج کیوریٹو ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے ابھی پروسیجر کی بات ہو رہی تھی, ایک مریض آپ تک پہنچا تو پروسیجر کیا ہوگا, کن ٹیسٹ سے وہ گزرے گا, اور یہ جو ای پی ہے یہ پروسیجر بیسیکلی کس طرح سے پرفارم ہوتا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایمرجنسی میں آئے, ٹھیک ہے, ہارٹ بیٹ کا مسئلہ تھا, اور اس میں ایک بڑی کامن ٹرم ہے جس کو ایس وی ٹی کہتے ہیں, تو وہ جیسے ہی ڈاکٹرز اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں, ایک انجیکشن لگا کے وقتی طور پہ بہتری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ کبھی وہ ایک بجلی کا جھٹکا بھی لگانا پڑ جاتا ہے, تو اس کو پھر ہماری طرف وہ ریفر کرتے ہیں الیکٹروفیزیولوجسٹ کی طرف. ان کا کچھ پری پروسیجر ورک اپ ہوتا ہے, کچھ بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ہو جائیں اور کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ جس سے پروسیجر نہ ہو پائے, جو کہ ویسے کم ہی ہیں, تو پھر وہ فارملی بک ہو جاتے ہیں اس پروسیجر کے لیے جس کو ای پی ایس اینڈ آر ایف اے کہتے ہیں. اچھا, اور وہ پروسیجر جس میں ہم ہارٹ کے اندر کچھ کیتھیٹرز لے کے جاتے ہیں, اور کیتھیٹرز کی مدد سے جہاں سے وہ اس ایریدمیا کا فوکس ہوتا ہے اس کو لیزر سے ٹچ کر کے اس کو فوکس کو ختم کر دیتے ہیں. اور کتنی دیر کا یہ پروسیجر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اوسط بیسک ترین پروسیجر ہے وہ تو گھنٹے ڈیڑھ کا, یا میکسیمم گھنٹہ ڈیڑھ. پھر پروسیجر کی نوعیت پہ فرق پڑتا ہے, 3-4 گھنٹے کے پروسیجرز بھی ہیں, کبھی اس سے بھی
لمبے ہو جاتے ہیں. لیکن ساری پروسیجرز کی خوبی یہ ہے کہ یہ سارے وہ ہیں جو کہ کیتھیٹر بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مکمل بیہوشی نہیں دی جاتی اور زیادہ تر بیسیکلی کینولاز کہیں سے انسرٹ کر کے انہی میں کیتھیٹرز اوپر چلے جاتے ہیں. سو نہ کوئی کٹ، نہ کوئی ٹانکا، نہ کوئی زخم، وہ والی چیز اس میں ہوتی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب کتنی دیر کے بعد ایک مریض جو ہے وہ ٹوٹلی واپس اپنی بیک ٹو لائف نارمل لائف روٹین کی طرف آ سکتا ہے؟ سو اس میں جو بیسک ارتھمیاز ہیں، جس میں نے ایک نام آپ کو لے لیا تھا SVT، وہ تو اگر آپ صبح پروسیجر کریں شام کو بندہ گھر پہ ہوتا ہے اور ہی کین جسٹ موو اراؤنڈ. احتیاط بھی کچھ اس میں ہے کھانے پینے میں؟ کیفین کی پرہیز ہوتی ہے. اچھا. کہ کیفین ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی ہارٹ بیٹ کو متاثر کر سکتی ہے. سو اگر کوئی پرہیز کرائی جاتی ہے تو وہ کیفین کی پرہیز کچھ عرصے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے اوائڈ کریں. ٹیمپرری ہے وہ بھی ٹیمپرری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ورزش وغیرہ کی جا سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ایکچولی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی اوور آل کنڈیشن کیا ہے. اگر پیشنٹ جنرلی فٹ ہے، موبائل ہے، چل پھر رہا ہے، تو پھر تو جب یہ ایبلیشن ہو گئی تو شام کو گھر گیا، اگلے دن سے وہ چل پھر رہا ہے. ہاں اگر مریض کسی اور وجہ سے، جیسے عمر اس کی زیادہ ہے، ویسے کچھ اور مسائل ہیں، وہ بیڈ باؤنڈ ہے یا لمیٹڈ ہے، تو لمیٹیشن وہ والی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک مریض آپ تک پہنچتا ہے یا اس حوالے سے جو بھی لوگ آپ تک پہنچتے ہیں، کیا سب کا طریقہ علاج ایک جیسا ہوتا ہے یا پرسنلائزڈ ہوتا ہے؟ پرسنلائزڈ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، موڈ آف ٹریٹمنٹ تو ایک ہی ہے، یعنی دو ہی ڈومین ہے، یہ EP ہے یا وہ ڈیوائسز ہیں. سیم پروسیجر ہے. جی ہاں، پروسیجر دو ہی قسم ہے، یا EP ہے جو کہ انجیو کی طرح کا، اور یا ڈیوائسز ہیں جن پہ شاید بعد میں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن پرسن ٹو پرسن ویری اس طرح کرتا ہے کہ ہر مریض کی بیماری کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. تو اس کا پھر اس کو ورک اپ کرنے کا طریقہ، پھر اس کو آگے لے کے چلنے کا طریقہ سلائٹلی ڈفر کر سکتا ہے، اور شاید پھر دوران علاج بھی کچھ چیزوں کا استعمال کم زیادہ ہو جائے دوران پروسیجر. بٹ جنرلی سب اینڈ اپ انہی دو پروسیجرز میں کرتے ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ تو باہر سے اس حوالے سے تربیت لے کر آئے ہیں، وہاں سے آپ پڑھے ہیں، سارا کچھ آپ جانتے ہیں، لیکن اب جو یہاں پر ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو اس کو اپنانا چاہتے ہیں یا اس میں آگے آنا چاہتے ہیں، اب وہ سارے تو باہر نہیں جا سکتے، تو اب ان کے لیے آگے کیا آپشن ہے؟ کس طرح سے وہ ایکسل کر سکتے ہیں اس میں؟ یہ اگین بہت اچھا سوال ہے کہ جب میں گیا، میں اوبیسلی لنڈن گیا تھا، گائز اینڈ سینٹ تھامسز آرمی کی طرف سے گیا تھا، تو وہاں سے جب ٹریننگ لی تو اس وقت تو EP کا یہاں پہ ایز اے فارمل ٹریننگ کوئی پروگرام نہیں تھا. اور لکیلی FIC میں EP شروع ہوئی تھی تو FIC میں ہی تھی، کچھ کارڈک سینٹرز بعد میں بھی شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد 2012-13 آنورڈ ایک CPSP جو ہماری ڈاکٹرز کی باڈی ہے، انہوں نے ایک اس میں ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا. اور اللہ کے کرم سے جب سے وہ ٹریننگ پروگرام شروع ہوا ہے تو اس میں ہمارے اب آہستہ آہستہ دن بدن نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. صرف یہ کہ اس میں جو چونکہ لرننگ کرو بہت لمبا ہے اور ٹریننگ ڈیوریشن بہت کافی ٹھیک ٹھاک ڈیوریشن ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اسپریڈ اکراس ہونے میں ان دا کنٹری ان فارم آف کہ کوالیفائڈ EP اسپیشلسٹ ہر جگہ دستیاب ہو جائیں. تو ابھی کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آپ ٹرین کر چکے ہیں؟ تو جب سے یہ فیلوشپ پروگرام شروع ہوا ہے 2013 میں، میرے پاس ہی فرسٹ EP فیلو اس وقت FIC میں فیلو آئے تھے، تو کوئی جو رجسٹرڈ EP فیلوز کی تعداد ہے وہ تو اللہ کے کرم سے کوئی 70-80 کو کراس کر چکی ہے. اچھا. اس میں آلموسٹ ہاف تک تقریباً ہمارے ہم سے ٹرین ہو کے گئے ہیں. جو EP کوالیفائڈ ہیں، جنہوں نے یہ FCPS EP ایگزام پاس کر لیا ہے ایک پورے لمبے ڈیوریشن کے بعد، وہ کوئی 16 کے قریب ہیں اس وقت. اچھا. جی ہاں، اس میں سے اگین کچھ 6-7 ایسے ہیں جو میرے ٹرینی تھے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ابھی ایون ڈاکٹرز کو بھی اس حوالے سے فلی اویئرنیس نہیں ہے؟ یہ بات درست ہوگی؟ جی ہاں، آپ درست کہہ رہی ہیں. اس وقت ڈاکٹرز کو شاید اویئرنیس کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین نویلٹی ہے، ریئرٹی ہے، اور چونکہ آہستہ آہستہ شعبہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اویئرنیس کا عنصر تھوڑا سا کم ہے. ویسٹرن کنٹریز میں یہ جو طریقہ علاج ہے، کیا یہ اسی طرح کا نیا ہے یا ادھر بھی یہی معاملات ہیں، یا یہ کافی عرصے سے وہاں رائج ہے اور اس پہ کافی کام ہو چکا ہے؟ نہیں، مزے کی بات یہ کہ ویسٹ میں بھی یہ اتنا پرانا نہیں ہے. اچھا. میں جب 2000s میں خود باہر گیا سینٹ تھامسز لنڈن میں، تو وہاں بھی اس کو اسٹیبلش ہوئے کوئی ہارڈلی 10 ایئرز ہوئے تھے. تو جی، یہ ارلی 90s آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شروع ہو چکا تھا. تو حالانکہ میں اب UK کی بات کر رہا ہوں،
تو ویسٹ میں بھی ایون اس وقت بھی 2000 کی میں بات کر رہا ہوں، اب 2003-4 کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ اکراس دا کنٹری گنتی کے کارڈک الیکٹروفیزیولوجسٹ ہوتے تھے، اور امریکہ میں بھی یہی، لیکن نیچرلی ان کا چونکہ سسٹم بہت روبسٹ ہے تو انہوں نے آئی ایم شور اپنے نمبرز جو ہے وہ ڈبل ٹرپل کر لیے ہوں گے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا اویئرنیس میں، ابھی کیونکہ ڈاکٹرز بھی اس پروسیجر سے یا اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو عوام جب تک پوری طرح آگاہ ہوتی ہے تو کچھ ٹائم ریکوائر ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے اس کو ٹائم لگے گا اس ای پی کے شعبے کی فل انڈرسٹینڈنگ ٹو دی ایوریج کامن پاپولیشن. ڈاکٹر صاحب یہ کہاں کس شہر میں یہ سہولت میسر ہے؟ یہ جنرلی جو ڈومین ہے یہ ایک کارڈک انسٹیٹیوٹ کی ڈومین ہوتی ہے. سو اس کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کارڈک انسٹیٹیوٹ ہو یا کارڈک سینٹر ہو کم از کم. سو اے ایف آئی سی جہاں میں خود رہا اتنا لمبا عرصہ، اس کے بعد این آئی سی بی ڈی میں یہ فیسلٹی بڑے عرصے سے رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر جتنے ملک کے باقی اسٹیبلشڈ کارڈک سینٹرز ہیں ان میں البتہ 3-4 یا 5 ہیں جن میں ای پی کا شعبہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے پشاور میں ایک ہمارا ایچ ایم سی ہے، وہاں پہ ایک شعبہ ہے. اسی طرح پنڈی میں آر آئی سی، لاہور میں پی آئی سی، اور اب الحمدللہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ یہ پمس کا کارڈک سینٹر حالانکہ کافی پرانا تھا لیکن اس شعبے کو اب میرے آنے سے یہ فارملی اسٹیبلش. وہاں پر بھی آپ ڈاکٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. لکیلی میں چونکہ یہ جو شعبہ ہے ہمارا، اس کا جو سی پی ایس پی گورننگ باڈی ہے قسم کی ڈاکٹرز کی، اس میں اس کی کمیٹی کا میں خود کنوینر ہوں. اوکے. تو اور ابھی پنز میں بھی آتے ہی ود ان 6 months فیلوشپ پروگرام بھی شروع ہو گئے، اور انفیکٹ فرسٹ ڈاکٹر رجسٹرڈ ہو گئے جو ہمارے ساتھ اب یہ اگلے 2 سال اس کی ٹریننگ کریں گے. زبردست. ڈاکٹر صاحب اب یہ تو بات ہوگی بڑے شہروں کی، اب ایک بندہ اگر بہت دور دراز علاقے میں رہتا ہے، اس کے پاس یہ سہولت اگر اس کے علاقے میں موجود نہیں ہے تو وہ کیسے آپ تک پہنچے گا، یا وہ کیا آپشن اس کے پاس رہ جاتی ہے؟ اس کا جو بیسک اس کی جو ایمرجنسیز ہیں وہ تو ساری جو کارڈک ایمرجنسیز ہیں وہ تو بائی اینڈ لارج سب کی تقریباً موسٹلی ایمرجنسی ریسیپشنز جس اسپتال کا بھی ہے وہاں پہ ڈاکٹرز بہت اچھا مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت کے حساب سے ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں، اور وہ بعد میں ریفر ہو کے ہماری طرف آ جاتے ہیں. سو اگر فار ایگزامپل کسی کو ایریدمیا ہے یا پلپیٹیشن والا معاملہ، تو وہ جب بھی کسی اسپتال کی ایمرجنسی پہ جائے تو عموماً ایک آدھ انجیکشن یا ٹیکہ ہوتا ہے، اس کے لگانے سے وقتی طور پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ آپ تک پہنچ جائے. جی ہاں، اس کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور جو دوسری ڈومین ہے ہماری البتہ اس میں جیسے خاص طور پہ جس پہ بھی شاید بات ہونی ہے، وہ یہ جو دل کی ڈیوائسز ہیں، کارڈک ڈیوائسز، اگرچہ اس میں تو اب ایڈوانسمنٹ ہو گئی، ہارٹ فیلئر ڈیوائسز نے ریولیوشنرائز کر دیا اس شعبے کو، لیکن جو پہلے ڈیوائسز تھی جیسے پیس میکر جو ابھی بھی ہیں، ان کا کئی دفعہ یہ ہے کہ وہ ایمرجنسی میں جائیں تو کارڈک شعبے ہی ہو تو وہاں پہ اس وقت ایک ایمرجنسی میں ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ٹیمپری پیسنگ کہتے ہیں. لیکن وہ بھی الحمدللہ ایٹ لیسٹ پنجاب کی لیول تک تو میرے علم میں ہے کہ کارڈک سینٹرز جہاں بھی بنے ہیں ایک خاص ایریا کو کور کر رہے ہیں تو مریض پہنچ پاتا ہے وہاں پہ، پہنچ جاتا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ فلی یہ ڈیمیج جو انسان کو پہنچتا ہے اس حوالے سے، یہ فلی اس ڈیمیج کو کنٹرول کر پاتا ہے، ریورس کر پاتا ہے، یہ جو طریقہ علاج ہے ای پی کا؟ ای پی کا تو جیسے میں نے بتایا نا، جو ردم والے معاملات ہیں ایریدمیاز، اس میں تو کیور ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کیوریٹیو انٹینٹ کے ساتھ ہیں. جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کا جس میں دل کے پٹھے جس کو کہتے ہیں کمزور ہونا، دل کی پمپنگ کمزور، پٹھے کمزور، یا جس کو ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، اور وہ بھی ایڈوانس سٹیج میں جیسے 3rd سٹیج یا 4th سٹیج ہے، اس کے ریورسل کے لیے ابھی یہ جو لیٹسٹ جس کی اب میں بات کر رہا ہوں، یہ ڈیوائسز ہیں جن کو ہارٹ فیلئر ڈیوائسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کو بھی آئے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے لیکن ان کی اویئرنیس اب بڑھ رہی ہے، اور یہ ایسی ڈیوائسز ہیں کہ جب ہم ان کو امپلانٹ کرتے ہیں تو امپلانٹ کرنے میں بہت سے میجورٹی آف دا پیشنٹ اگر ان کو صحیح طور پہ چوز کیا جائے ایز پر گائیڈ لائنس تو ان میں یہ بیماری کو ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا، ریورسیبل ہے؟ جی بالکل. ان کی مدد سے ڈیزیز ریورس، کارڈک ڈیزیز چاہے ایڈوانس ایج میں بھی چلا جائے، سٹیج پہ بھی چلا جائے. جو کارڈک کا یہ ہمارا والا اینگل ہے، چاہے ایریدمیاز ہیں اور چاہے یہ ہارٹ فیلئر ڈیوائسز ہیں خاص طور پہ،
ان کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا بیماری کی نوعیت سے تعلق ہے, ہارٹ کی بیماری کا, اور ایج کوئی بار نہیں ہے. اچھا, ایج اس میں کوئی میٹر نہیں ایج از کرتی ہے. نو بار, ایج از نو بار. بس اس کے بعد جو آپ نے بتایا جس طرح احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ تھوڑا سا عمل پیرا ہونا ہوتا ہے, اوبویسلی پھر صحت مند زندگی آپ گزار سکتے ہیں. گزار سکتے پر سب تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ ایج میں بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, اور وہ ایسے ہے کہ ایک دفعہ ہوا اور ہی از نو مور اور شی از نو مور. اس کی کیا بیسیکلی آپ وجوہات دیکھ رہے ہیں؟ یہ اتنی کیوں بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, خاص طور پر نوجوان نسل میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اگرچہ یہ تھوڑی سی میری ڈومین سے باہر ہے. یہ وہ ہے جس میں میں انیشلی ٹرینڈ ہوں. یہ کارڈیک کا وہ اینگل ہے جو ظاہر لوگوں میں بڑا کامن بھی ہے, نون بھی ہے, سارا ہے. یہ وہ دل کی شریانوں کی جو بیماری ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں البتہ دل کا جو الیکٹریکل سائیڈ ہے اس میں بھی ایسے ہیں کہ وہ ینگ ایج میں سڈن ڈیتھ ان کی ہوتی ہے. ان کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ موڈیلٹی ڈیفرنٹ ہے. وہ پھر ایک ڈیوائس ہے جس کو ICD کہتے ہیں, وہ ہم ان کو لگاتے ہیں. وہ پریونشن آف سڈن کارڈیک ڈیتھ ہے. دیٹ ڈیوائس از کالڈ پریونشن آف سڈن کارڈیک ڈیتھ ڈیوائس. جی, جو آپ کا سوال تھا ریگارڈنگ سڈن ڈیتھ اور ینگ ایج ہارٹ اٹیک, اس کا تعلق ہمارے کافی چیزوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ جو اس سب کانٹیننٹ کا جینیٹک میلیو ہے اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, یہ ایسے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اس بیماری کو ہمیں پری ڈسپوز کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از دی موسٹ کامن obvious ریزن جو اب تک شاید کنسنسس ہے جس کا ڈاکٹروں کا اس بات پہ کہ شاید اس علاقے میں اٹ از مور ریلیٹڈ ٹو جینیٹکس, ڈائبٹیز اور انوائرمنٹل فیکٹر جس میں خوراک شامل ہو جاتی ہے. اور پھر اسٹریس لیول بھی آج کل کے زمانے میں کافی ہے نا, ایگریویٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ بھی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر. پھر ہمارے کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ خاص طور پہ بہت. تو ڈاکٹر صاحب, ان ساری چیزوں کو لے کر اب آپ آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں پی کا فیوچر پاکستان کے اندر؟ آپ کو کیا لگتا ہے آگے آنے والے 5 سے 10 سال میں کتنی اویئرنیس آپ کو لوگوں میں, خاص طور پہ ڈاکٹرز میں, آپ کو لگتا ہے کہ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب رہیں گے؟ دیکھیں, یہ ہمیں کامیاب رہیں گے بھی اور رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اس شعبے میں جو کیوریٹیو انٹینٹ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو کوالٹی آف لائف لوگوں کی بہتر ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ لانجیویٹی بہتر ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی دفعہ جب آپ ایشو کو ریزولو کر دیں تو اس سے جو دوائی کا یا دوائی پہ خرچہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, یا دوائی کا استعمال ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی اس کی اویئرنیس بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات کہ نیچرلی لوگ اگر جس کو اس علاج کی ضرورت ہو اور وہ اس تک نہ پہنچ سکیں تو ان کی متاثر ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اویئرنیس بڑھے گی, اویئرنیس اس طرح کے پروگرام سے بڑھ جائے گی نیچرلی, اور فیلوشپ پروگرام سے بڑھتی ہے, اور کانفرنسز اینڈ سیمینار سے بڑھتی ہے. اور چونکہ یہ لکیلی آج کل یہ انٹرنیٹ اور اس کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا, تو اس میں جب اس طرح کی ڈسکشنز یا گفتگو ہوتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں. مطلب ملٹری میں تو خیر اتنا مجھے نہیں اس کا پتہ چلتا تھا. ابھی آج کل 1 سال سے میجورٹی جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو گوگل پہ سرچ کیا اور گوگل پہ سرچ کر کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اویئرنیس تو ہے, جتنی اس پہ بات ہوگی اتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اور بڑھے گی بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی کاسٹ کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ ایک عام بندہ جو پھر وہی بات کروں گی کسی دور دراز علاقے سے آیا ہے, کیا وہ اس کو بیئر کر سکتا ہے؟ یہ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ملک کی غریب آبادی ہے اس کے لیے سرکار مدد کرتی ہے, جس میں صحت کارڈ بھی شامل ہے, پھر بیت المال کی سہولت بہت اچھی موجود ہے, تو وہ تو کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو باقی لوگ ہیں جو افورڈ کرتے ہیں پرائیویٹ وہ تو کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جس کو پتہ لگ جائے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دے ڈو کم فار اٹ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑی مفید باتیں کی ہیں. ناظرین, یقینی طور پہ آج کا پروگرام آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا. ہماری کاوش اور ہماری خواہش بھی یہی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت سے ریلیٹڈ جو معلومات ہیں, جو جدت آتی جا رہی ہے, طریقہ علاج ہو یا دیگر معاملات, اس سے آپ کو آگاہ رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج جو اسٹوڈیو میں موجود تھے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ نگہبان.